السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ ہر مسلم کا روزانہ کا روٹین، یعنی کہ ہمارے روزانہ کا معمول کیا ہے۔ یہ معمول صرف دن بھر کے کاموں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمیں زندگی کا مقصد سمجھاتا ہے اور آخرت کے سفر کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے جانیں گے کہ ہر مسلم کے دن کا آغاز کیسا ہونا چاہیے اور ہر مسلمان کو کس طرح اپنا دن گزارنا چاہیے۔ دن کا ہر حصہ اللہ کی یاد کے ساتھ کیسے گزارنا چاہیے اور ہم کیسے اپنے روزانہ کے معمول کو بہترین طرح سے سدھار سکتے ہیں اور اپنے روزانہ کے عمل کو بہترین طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر آتی ہے فجر کی نماز۔ ہر مسلمان کا دن اللہ کے ذکر اور عبادت سے شروع ہونا چاہیے، اور اس کا بہترین طریقہ ہے فجر کی نماز سے دن کا آغاز کرنا۔ جب صبح کی اذان ہوتی ہے تو ہمیں فوراً اٹھ جانا چاہیے، چاہے ہم کتنا ہی تھکے ہوئے کیوں نہ ہوں۔ یہ ایک امتحان ہوتا ہے ہماری ایمانداری کا۔ اٹھنے کے بعد اگر ہم پاک و صاف ہیں تو ہمیں وضو کرنا چاہیے، اور اگر غسل کی ضرورت ہو تو جلد سے جلد غسل سے فارغ ہو جانا چاہیے، کیونکہ وضو صرف جسمانی پاکی نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی کا بھی حصہ ہے۔ جب ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں ایک نئی طاقت ملتی ہے جو پورے دن کے لیے ہمیں تیار کرتی ہے۔ فجر کی نماز کو ادا کرنا فرض ہے، اور اس وقت میں کی گئی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ فجر کے وقت ہر مسلمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وقت فرشتوں کے نزول کا ہوتا ہے جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں۔ صبح جلدی اٹھنے کے فائدے صرف دینی نہیں بلکہ دنیاوی بھی ہیں۔ یہ وقت آپ کو زندگی میں انتظام اور ترتیب سکھاتا ہے۔ صبح کے وقت برکتوں کا وقت ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کے دن کو برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت۔ فجر کی نماز کے بعد ایک مسلمان کا دوسرا اہم کام ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت کرنا، کیونکہ قرآن صرف کتاب نہیں بلکہ ہمیں راہ دکھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ صبح کا وقت تلاوت کے لیے سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے، کیونکہ یہ وقت سکون کا ہوتا ہے۔ تلاوت کرتے وقت ہمیں قرآن کے ہر لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ کا پیغام چھپا ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں مدد کرتا ہے۔ صبح کی تلاوت سے آپ اپنے دن کے کاموں میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ تلاوت آپ کے دل کو سکون دیتی ہے اور ایک نئی روحانی طاقت کا اضافہ کرتی ہے۔ اگر آپ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سمجھ لیں تو یہ آپ کے روحانی سفر میں ایک نیا رنگ بھر دے گی۔ اس وقت اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا اور قرآن کے پیغام کو اپنی زندگی میں نفیذ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نمبر 3، کام کا آغاز۔ فجر کی نماز کے بعد جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا وقت ضائع نہ کرے اور اپنے کاموں میں لگ جائے، مگر مسلمان کے لیے کام کا سب سے اہم پہلو ہے حلال رزق کمانا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال رزق کمانا ایک عبادت ہے، اس لیے کام میں ایمانداری سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے کاموں میں مکاری یا فریب کریں تو ہماری روزی بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ اپنے کاموں میں اللہ کا خوف رکھو اور ہر کام کو ایمانداری اور دیانت داری کے ساتھ کرو۔ کام کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ ہمارے کاموں میں اگر ایمانداری ہوگی تو اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرے گا۔ نمبر 4، ظہر کی نماز۔ ظہر کا وقت دن کے بیچ کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے کام اپنی رفتار پر ہوتے ہیں، مگر ہمیں دنیا کے کاموں میں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جب ظہر کی اذان ہوتی ہے تو اپنے کام سے وقت نکال کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ ظہر کی نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری اصلی زندگی اللہ کی عبادت ہے اور دنیا کے کام اس عبادت کا ایک حصہ ہیں۔ نماز کے بعد اگر وقت ملے تو تھوڑا آرام کر لینا سنت ہے، جسے قیلولہ کہا جاتا ہے۔ یہ آرام ہمیں شام کے کاموں کے لیے تیار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھوڑا آرام کرنا روح کو تازہ کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت میں مزید شدت سے لگ سکے۔ نمبر 5، عصر کی نماز۔ عصر کا وقت دن کا وہ وقت ہوتا ہے
جب ہمارے کافی کام ہو چکے ہوتے ہیں مگر کچھ اہم کام ابھی باقی ہوتے ہیں۔ اس وقت عصر کی نماز آپ کو یاد دلاتی ہے کہ دنیا کے کاموں میں غافل نہ ہو جاؤ، لہٰذا ہمیں اپنے کام سے فارغ ہو کر عصر کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ عصر کی نماز آپ کو اللہ کے قریب رکھتی ہے اور آپ کو یاد دلاتی ہے کہ ہر کام میں اللہ کا خوف اور خوشی ضرور شامل ہونا چاہیے۔ عصر کی نماز کے بعد ہمیں اپنے بچے ہوئے کاموں کو مکمل کرنا چاہیے۔ یہ وقت آپ کے دن کے پورے معمول کا حساب کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دن بھر ہم نے کیا اچھا کیا اور کیا بہتر کر سکتے تھے۔ عصر کی نماز آپ کے دن کے ایک حصے کو مقدس بناتی ہے۔ نمبر 6، مغرب کی نماز۔ مغرب کا وقت دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے۔ جب سورج ڈھلتا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک اور دن عطا کیا اور ہمیں محفوظ رکھا۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ہر کام میں برکت دے اور ہمارے گناہ معاف کرے۔ اس کے بعد ہمیں ذکر و اذکار میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ مغرب کے وقت کا ذکر آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں برکت دیتا ہے۔ نمبر 7، عشاء کی نماز اور سونے سے پہلے کی عبادت۔ عشاء کی نماز دن کی آخری نماز ہوتی ہے جو ہمارے روزانہ کے معمول کو مکمل کرتی ہے۔ یہ وقت ہے جب ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق دے۔ عشاء کے بعد سورہ ملک اور سورہ واقعہ کی تلاوت بھی سنت ہے۔ یہ دونوں سورہ ہمیں رات کے وقت حفاظت میں رکھتی ہے اور ہمارے رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جتنا جلدی ہو سکے ہمیں سو جانا چاہیے تاکہ ہم فجر میں اٹھ سکے۔ سونے سے پہلے اپنے دن کا حساب کرو اور اپنی کامیابیوں کو اللہ کے حضور پیش کرو۔ تو ناظرین، ہر مسلمان کا روزانہ کا یہ روٹین یا معمول ہونا چاہیے جو صرف دنیا میں کامیابی نہیں بلکہ آخرت میں بھی حفاظت اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہر کام میں اللہ کا ذکر کرے، اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرے اور ہر دن اپنے رب سے ہدایت طلب کرے۔ انشاءاللہ جب ہم اپنے روٹین کو اس طرح سے ٹھیک کر لیں گے تو ہم دنیا کے کاموں میں بھی برکت پائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سکون اسلامک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، جہاں ہم آپ کے لیے اسلام کی روشنی میں اہم اور ضروری مسائل پر ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔